سوال یہ ہے کہ جتنے مہنگے تحفے ٹرمپ کو دیے جا رہے ہیں یا دیے گئے، اگر اتنے پیسوں سے غزہ اور فلسطین میں راشن بھیجا جاتا تو وہاں بھوک کی شدت اور جان کی بازی ہارنے والے جو بچے تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے، وہ بچ سکتے تھے اور غربت سے بھی نپٹا جا سکتا تھا۔ آپ یہ تصویر دیکھیں، جہاز کا اندرونی منظر دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اہل عرب کے حکمران کیسے خانہ کعبہ کی کمائی پر عیش کرتے ہیں اور اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ اور سعودی عربیہ نے ٹرمپ کو $600 بلین دے رہا ہے۔ دوستو، یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ $600 بلین جو ہے وہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی۔ جو پوری دنیا کا امیر ترین آدمی ہے نا، ایلون مسک جس کا نام ہے، اس کے پاس بھی اگر سب کچھ ملا کر اکٹھا کر کے دیکھا جائے نا تو وہ $400 بلین ہیں، اور سعودی عربیہ امریکہ میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے $600 بلین کی، مطلب ایلون مسک سے بھی $200 بلین زیادہ۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ٹرمپ نے سعودی عرب کے محمد بن سلمان سے کہا کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، غور سے سنیے گا، اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ اور سعودی عرب، جس کو ہم مسلمانوں کا لیڈر ہونا چاہیے تھا، ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا، امریکہ جیسے ملک کو اتنے زیادہ پیسے وہ دے رہا ہے، اور امریکہ وہ ملک جو اسرائیل کے ساتھ مل کے فلسطینیوں کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے۔ اور ہماری انفارمیشن کے مطابق سعودی عربیہ اور امریکہ کے درمیان ایک ڈیل ہوئی ہے، اور اس ڈیل کے مطابق سعودی عرب امریکہ میں $600 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گا۔ اور اب $600 بلین پاکستانی روپیز میں کتنے بنتے ہیں تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ 16 لاکھ ارب بنتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان میں۔ اگر اس وقت سعودی عربیہ اپنی بات پر اڑ جاتا اور یہ بات کرتا کہ فلسطین کو آزاد کرو، فلسطینیوں کا حق دو، تو یقین مانیے کہ یہ ٹرمپ مجبور ہو جاتا، کیونکہ $600 بلین کسی کو بھی برے نہیں لگتے، اپنے ملک میں آتے ہوئے ہی کسی کو برے نہیں لگتے۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے کیا کیا، اور اب یہ جو دی گریٹ اسرائیل ہے یہ اس کو بھی تسلیم کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہماری سائڈ پہ کھڑا ہونا